أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم و معزز سامعین حاضرین اور پردے میں رہ کر سننے والی خواتین، قرآن مجید کے سلسلہ وار درس کی اس محفل میں ہم پھر سے جمع ہیں اور آج پچھلی آیات جو گزشتہ درس میں پڑھی گئی تھی ان آیات کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے آگے کی آیتیں پڑھی گئی ہیں. ایک بار آپ ہم سب مل کر درود پاک کا نظرہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بالقلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ وصحبہ وسلم. سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 سورہ نمبر 49 پہلی آیت. اے ایمان والو آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ کے بارے میں مختصر سی گفتگو گزشتہ ہو چکی ہے. کس طرح اپنی خواہشات کو، اپنے ارادوں کو اللہ رسول کے ارادوں کے تابع بنا کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. اس کی کئی توضیحات دی گئی ہیں. ایک توضیح تو میں نے گزشتہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک مرتبہ قربانی کی عید کے موقع پر صحابہ کرام نے حضور سے پہلے قربانی کر لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی آپ اللہ کے رسول کے حکم سے پہلے کوئی کام خود سے نہ کریں. اس کے بعد بعض دیگر مفسرین کرام نے بھی اس میں سے اور بھی مفاہیم اور مطالب کو بیان فرمایا ہے. جیسے کہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اللہ کی طرف سے جو بات مقرر کر دی گئی ہے اس کو توڑ کے آگے مت بڑھیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات کو پریفرنس دیجیے، اپنے آپ کو اس کے پیچھے رکھیے. دوسری آیت مبارکہ، یہ سورہ حجرات بہت خاص ہے. اس لفظ حجرات کا معنی ہے کمرے، رومز. اور اس وقت جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا
حضور پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے کمرے بنے ہوئے تھے، تو ان کمروں کی وجہ سے حضور ان میں رہا کرتے تھے اور ان سے باہر تشریف لاتے۔ حضور کے ایک کمرے میں سے ڈائریکٹ راستہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اور اس میں سے حضور تشریف لاتے اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ تو جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارادہ ہوا کہ لوگوں کو اس کی اہمیت بتائی جائے، حضور نے ارشاد فرمایا میرا جو گھر ہے وہ گھر، اور میرا جو ممبر ہے ممبر، اس پہ کھڑے کو خطبہ دیا جاتا ہے، گھر اور ممبر کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں کا ایک باغیچہ ہے، اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کی کیاری، جنت کے باغوں میں کا ایک باغ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے مسجد کو ہی متصل کمرے بنے ہوئے تھے، اور ان کمروں کے باہر سے جب لوگوں نے حضور کی خدمت میں آواز دی تو اللہ تعالیٰ نے سننا نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک بات ہوا یوں کہ حضور پاک علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو ایک مقام پر بھیجنا چاہ رہے تھے، کچھ ریسپانسبلٹی دے کر۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشیر ہیں، جو وزیر ہیں، ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا کہ سرکار ان کو بھیجیے، ان کا بھیجنا ہمارے لیے مفید ہو۔ تب حضرت عمر بھی وہاں تھے، اور سرکار اس کو ان کو مت بھیجیے، ان کا بھیجنا ہمارے لیے اتنا کارآمد نہیں ہوگا۔ اب حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں کہ ان کو بھیجنا چاہیے، حضرت عمر فرما رہے ہیں ان کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو میں تھوڑی سی آواز، جیسے ہم کبھی دیکھتے ہیں دنیا میں کسی چیز کو 2 بار 3 بار اسرار سے اگر ہم بول رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ہماری آواز تھوڑی اونچی ہونے لگتی۔ تو اب دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا کہ بھائی آپ خواہ میری ہر بات کی مخالفت کرتے۔ اس وقت کا حال تھا، ایسا کوئی ان کے درمیان معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن جب کسی اہم مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے، حضرت عمر نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں، آپ کرتے رہتے بالخیر، آپ جانتے ہیں۔ اس میں ذرا آواز اونچی ہوگی، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیے ان کے صدقے میں امت کو ایک ادب مل گیا، ان سے تو انجانے میں ہو گیا تھا ایسا، لیکن وہ تو اللہ کے بھی پیارے ہیں، رسول کے پیارے ہیں، تو اس وقت اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، لا ترفعو، مت کرو، اصواتکم، صوت کہتے ہیں آواز کو، تمہاری آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑی۔ پہلی آیت میں ایک ادب سکھایا گیا، اب دوسرا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ ادب کے بغیر کچھ نہیں۔ ادب ہر کام کے کرنے کے ڈھنگ کو اگر ہم سمجھیں تو ادب کے بغیر کچھ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کیسا احسان ہے مومنین پر کہ وہ باتیں جو حضور کو کچھ تکلیف کا باعث ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں حضور سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے ایسا مت کرو، لا فوق صوت ولا تجهروا له، اور آواز بلند نہ ہونے پائے ان کے دربار میں، بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تم میں سے کوئی کسی سے بات کرتے وقت میں اونچی آواز کرتا ہے۔ کوئی کسی سے بات کرتے وقت آواز کا اونچا نہ کرنا الگ ہے، یہ کوئی کسی کی بات نہیں ہے، یہ محبوب کریم کا معاملہ ہے، یہ دربار رسالت ہے یہ۔ اور اگر
ایمان عقیدے کی بات کہی جائے، خدا کی قسم روئے زمین میں اس سے بڑا دربار نہ کوئی تھا نہ ہونے والا، اس سے بڑے کے بڑے دربار۔ دیکھیے اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے بندوں کے دربار کی جب بات ہو تو حضور کے دربار سے بڑھ کر کوئی دربار، جہاں بڑے بڑے بادشاہ آگے جھکا کر، جہاں بڑے بڑے شہنشاہ آگے اپنی ناک بڑا کرتے ہیں، وہ دربار ہے۔ ہمارے حیدرآباد کی جو 7th نظام تھے، نواب بن عثمان علی خان، انہوں شاعری بھی کرتے تھے فارسی، تو اس میں نعتیں بھی لکھی ہوئی۔ ایک نعت کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ جس انداز سے اپنی محبت کا اظہار کرنے سے اندازہ لگائیے ایسے کئی ہوں گے۔ نہ باشد جائے من جزاستان مصطفیٰ عثمان، اے عثمان حضور کے آستانے سے ہٹ کے اپنا کوئی بچنے کا، پناہ لینے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ نباشد جائے من، کوئی جگہ ہی نہیں ہے بچنے کی، نباشد جائے من، اپنے لیے اپنی کوئی جگہ ہی نہیں، نباشد جائے من جز آستان مصطفیٰ عثمان، اے عثمان حضور کے دربار سے ہٹ کے کچھ سریجا، ساری ہیں، سجدہ ایجا، سجدہ بھی ہے، بندگی ایجا، اللہ کی عبادت بھی یہی کرنے میں جو مزہ آتا ہے، قرار ایجا، سریجا بندگی، سریجا بندگی ایجا، قرار ایجا، سریجا سجدہ ایجا، بندگی ایجا، قرار ایجا۔ ہے تو یہ فارسی لیکن اتنا پاورفل شعر ہے۔ ایسے کئی بادشاہ ہیں دربار بچپن میں اشعار سنے تھے، یاد ہے شاید بیگم سری صاحب نے لکھا تھا کہ جہاں ہم نعت شاعر دو جہاں گنگناتے ہیں، منافق کانپ جاتے ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ جہاں ہم نعت شاعر ہر دو عالم گنگناتے ہیں، منافق کانپ جاتے ہیں اور منافق کانپ جاتے ہیں تو عاشق جھوم جاتے ہیں۔ آگے کا شعر سنیے، ستارے ناچتے ہیں چرخ پر، ستارے ناچتے ہیں چرخ پر، آسمان شخ چاند ہوتا ہے دلارے آمنہ کے جب کبھی انگلی اٹھاتے ہیں، دلارے آمنہ کے جب کبھی۔ اب یہ شعر سنیے، اس شعر کو یاد کرا تو اوپر کیا رہا ہے، حکومت دو جہاں کی، حکومت دو جہاں کی ان کے قدموں پر نچھاور ہے، حکومت دو جہاں کی ان کے قدموں پر نچھاور ہے، وہ ایک ٹھوکر میں قسمت بادشاہوں کی بناتے ہیں، وہ ایک ٹھوکر میں قسمت بادشاہوں کی بناتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کی قسمت ٹھوکر میں بن جاتی ہے، میرے آقا کی ٹھوکر میں سے کہاں کی بادشاہ، ادھر کی بادشاہ، حقیقی بادشاہ تو سرکار ہے۔ تو بادشاہ بہت پیارا، سرکار کے دربار میں ایک بادشاہ ہے، ایسی حالت سے آیا، اپنی بری فوج سب چھوڑ دے کے، سارے کپڑے پہن لے کے، سر جھکا لے کے، ڈرتے ڈرتے لرزتے لرزتے آیا۔ اتنا بادشاہ کرتے ہوئے یہ دربار کا ادب سکھیا ہے اور بولے کہ جو ہے بڑے ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آنا۔ آنے کے بعد ایک دوسرا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ کیسا ہے بولے تو پورے تم ترا لاؤ لشکر، ہاتھی گھوڑے غلام باغی سب کے ساتھ آتا ہے۔ لوگ بولے اس کو دیکھو، انہیں ہے اصل ادب والا، بادشاہ ہے تو بھی کیا ہوا، بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس ادب سے سادگی سے آیا اور تو اپنا زور بتا رہا۔ انہیں بولا دیکھو بھائی سب کا اندازہ لگا رہے،
اس کا نہیں جو مزاج ہے وہ انہیں بتا رہا. میرا یہ مزاج ہے کہ دیکھو میرے سرکار کو کیا کیا دیا, دیکھو یہ شاہی, یہ نوکر چاکر, یہ سب لاؤ لشکر سب سرکار کا کیا ہوا ہے. یہ بتانے کو ہم سرکار کا سب سرکار کیا, کسی پر تنقید نہیں کر سکتے. انہیں جو کرا وہ بھی صحیح ہے, انہیں اپنا دس انٹینشن. اب آگے بات کہاں تھی, انما الاعمال بالنیات, یہ سمجھتا. تو اب آواز کے اونچا کرنے کے بارے میں بھی اب بولے کبھی بھی آواز اونچی نہیں کر سکتے سرکار کے دربار. اس کے لیے آداب مفسرین نے لکھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا اس آیت کے نزول کے بعد حاضر ہو گیا کہ اپنے منہ میں کنکریاں رکھ کے بیٹھتے تھے کہیں میری آواز اونچی نہ ہو. حضرت عمر فاروق دیکھتے کہ حضرت ابو بکر صدیق اس کے بعد اتنی آہستہ بات کرنا شروع کی سرکار کے دربار میں, کبھی کبھی حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کیا بولے تھے, بولو زور سے بولو, اتنا آہستہ. ایسا ہی انداز حضور کے جانشینوں کے پاس بھی ہم کو اختیار کرنا چاہیے. اس لیے بعض فقہی مسائل سنیے, مفسرین نے اس آیت کے تحت, اس آیت کے اندر میں ایک مسئلہ بتایا ہے کہ حضور کے جانشین کون ہیں, اولیاء اللہ, علماء, مفتیان نے کیا, یہ سب سرکار کے جانشین ہیں. تو ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا, اور خاص طور سے اس وقت جبکہ وہ لوگ دین کا کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں تو اس وقت تو پکے جانشین ہوں. تو ایسے وقت آواز کا اونچا کرنا. ہاں البتہ آواز کے اونچے کرنے کا انٹینشن بہت امپورٹنس رکھتا ہے. انٹینشن کیا ہے؟ ابھی جو سوال میں نے آپ سے سامنے رکھا کہ کیا کبھی بھی آواز اونچی نہیں کرنا, ایسا نہیں ہے. جس آواز کے اونچی کرنے میں حضور کے ادب کے خلاف ہے, ادب میں کمی ہے, اہانت ہے, تک ہے, وہ آواز اونچی کرنے سے منع کیا. البتہ کبھی حضور خود فرمائے تو حضور سے بولو, تو اب ان کے سرکار سامنے نہیں, یہ حضور کے سامنے حضور کی آواز سے اونچی آواز یا حضور کو تکلیف پہنچے ایسی آواز نکالنا بری بات ہے. لیکن جب حضور فرمائے تو حضور کی حکم کی تعمیل میں آواز کا نکالنا بے ادبی نہیں سمجھا جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ اکرام تھے اور صحابہ اکرام کی خدمت میں سب کے درمیان میں صحابہ کے وجہ سے یہ جو آپ کل ہم گفتگو کر رہے تھے نماز کو بلانے کے بارے میں, تو میں خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے ایسا ایسا بول رہے تھے کہ آپ کے نبی کو سلام کہیے اور یہ کلمات اذان کی کلمات سنائیں گے. تو حضور نے کیا کیا, حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم یہ کلمات کیا کرو, بلال کو سکھا دو کیونکہ بلال کی آواز تمہیں ذرا اونچی ہے. تب حضرت بلال اذان دے رہے, ظاہر اذان میں تو آواز اونچی ہوگی نا, تو آواز کا اونچا ہونا ہر معاملے میں نہیں, صرف بے ادبی کے حساب میں اگر کوئی کر رہے ہیں یا حضور کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں اس پہ ہم بولے جا رہے ہیں. لیکن اگر کبھی سرکار کا خود حکم, ایک اور موقع ایسا گزرا ہے جب جنگ کے میدان میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر سامنے والے لشکر کی تھوڑی سی حیرت آئی ہوتی. حضور ہیں کہ اپنی سواری پر اس طرف بڑھے جا رہے ہیں اور یہ حضرات تھوڑا سا تعارف کر رہے تھے. اس دوران سرکار نے اپنے قریب ٹھہرے اپنے چاچا حضرت عباس سے فرمایا ان لوگ آواز کرو, تیز سے آگے آؤ. تو حضور کی جو آواز ہے اس آواز سے بہت بڑی آواز حضرت عباس کی تھی, لیکن سرکار کے فرمانے پر انہوں نے ایسی آواز لگائی کہ سب لوگ بھاگے بھاگے آئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو مطلب یہ ہوا کہ آواز کا اونچا کرنا بے ادبی کے زمرے میں نہ ہو. باقی کبھی کبھی جیسے کوئی حضور کے سامنے بات کر رہا ہے اور کوئی بدتمیزی کرنے جا رہا ہے تو آپ کو
زور سے آواز نکال اس کام بڑھ ایک ویٹ سرکار فرما رہے ایسا بولنا پڑے گا تو وہ بے ادبی نہیں ہوگی، اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ بے ادبی یا تو حضور سے بات کر رہے ہیں آپ تو بس نرم رہ جاؤ، یا پھر حضور کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی، اور ہماری بلند آوازی سے حضور کو تکلیف پہنچنے والی ہو تو بات کریں۔ آیت میں کسی کا نام لے لیا لیکن ایک صحابی تھے، نام تھا ان کا حضرت ثابت بن قیس، ثابت بن قیس۔ یہ صاحب حضور کے دربار میں آنا بند کر دیا، یا نازل ہوئی دربار میں آنا بند کر دیا۔ احتیاط کی، احتیاط، یہ ہمارے دلوں میں احتیاط ہے۔ اب گھر میں بیٹھ گئے رو رہے ہیں پلا رہے، تو بولے کیا بات ہے؟ دو چار دن کا سرکار بھی پوچھے ارے وہ ثابت بن قیس کا نظر کیا؟ تو بولے سرکار انہوں جو ہے وہ آیت نازل ہوئی سے گھر میں پڑھے، وہ کیا ہوا؟ صاحب کیا بولے کیا ہوا میں آپ کہیں نہیں سرکار؟ بولوں ایسی آیت نازل ہو گئی، میری آواز سب سے اونچی ہے، بلند ہے، وہ جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا وہ میں چھوں، وہ میں چھوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، اور میں دوزخی ہو گیا۔ حضور کی شان میں بلند آواز سے بات کر لیا، میں دوزخی ہو گیا ہوں، اب میں جو ہے نہیں آ سکتا، کیا لوگ کیا رو رہے ہیں، گڑگڑا نہیں بیٹھے۔ اصل ان کی آواز کے بلند ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ذرا اونچا سنتے تھے، تھوڑا اونچا سنتے، مطلب تھوڑا زور سے بولنا پڑتا تھا۔ تو وہ جو حضرات زور سے سننے کے عادی رہتے ہیں، وہ لوگ دوسروں سے بات کرنے پر بھی بلند آواز سے بات کرتے ہیں۔ تو ان کی وہ گفتگو جو صحابی سے ہوئی، وہ سرکار کے پاس حاضر ہوئے، سرکار وہ تو ایسا ڈرے ہوئے سہنے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا، اب میں آؤں گا تو جو ہے میں تو دوزخی ہوں، میں میرے پریشان ہو رہے تھے۔ تو حضور کیا نادان نہ سمجھ آج کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو خود اپنے انجام کا پتہ نہیں کہتے، کتنے ایسے انہیں جنت، انہیں جنت، انہیں جنت۔ تو ان کی اطلاع ہوگی تو حضور فرمائے ان کو بلاؤ اور ان سے کہو تم دوزخی نہیں، تم تو جنتی ہو۔ ابھی تو وہ زندہ ہے، ابھی تو سلامت ہے، حضور پہلے سب جنتی ہوئی۔ آنے کے بعد دعا کرے ان کے بارے، یا اللہ ان کو اچھی زندگی دے، کسی کا محتاج نہ اور شہادت کی موت دے۔ عشق سعیدہ مت شہیدہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے صاحب ان کا حضور کی زبان پاک سے نکلنے کے بعد کیا حل ہوا؟ وہ آ گئے اور یہ تو تھی نہیں، حضور نے فرما دیا نہیں، فکر کی ضرورت نہیں، لیکن اس ارشاد کے ذریعے معلوم ہوگا کہ آپ کی شہادت ہونے والی ہے۔ اب شہادت کا بھی ذرا واقعہ سن لیجیے۔ کتاب الروح نامی کتاب ہے ابن القیم الجوزیہ کی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے آپ کے مطابق۔ ایک جنگ میں شاید وہ حضرت ابو بکر صدیق کا دور مبارک تھا یا حضرت عمر فاروق کا دور مبارک تھا، اس جنگ میں یہ شریک ہونے کے بعد کیا ہے ایسا، شریک ہونے کے بعد ایک اس زمانے کی اسٹریٹجی کے طور پر یہ لوگ کیا کریں، گڑا گود لے کے گڑے میں چھپے جا کے پڑ جانا، وہاں سے تیرا مارنا ہے، یہ تھا اس وقت کا اسٹریٹجی کا۔ تو یہ حضرت تھے اور ان کے ساتھ بارے صاحب تھے، یہ دونوں ایک گڑے میں چھپ کے تیرا مار رہے تھے، وہ زخمی کرے بہت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر بھی کچھ تیر اور حملے پڑے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس گڑے میں ہی ان کا وقت آخر آ کر وہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد مسلمانوں کا غلبہ ہوا اور پھر وہ لوگ اہل ایمان جیت گئے، لیکن
یہ لوگوں کی زندگیاں کام ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن مسلم فوج میں سے ایک ایسا بندہ تھا جو نیا آیا تھا. اس نے دیکھا کہ ان کے جسم پر بہترین ایک زرہ ہے. زرہ مطلب جنگ میں پہنا جانے والا ایک لوہے کا لباس ہوتا تھا. کبھی وہ زنجیروں سے بنا، آرمر کہتے ہیں اس کو، آرمر، کبھی لوہے کا ہے. تو وہ بہت بھاری تھا. ایک صاحب کی نیت خراب ہوئی، لے لے کے بولے کیا کرنا ہے اس کو، ظاہر رکھے تو کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا، لہذا انہوں وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے موصوف کیا کرے، یہ صاحب لے جا کے ایک جگہ چھپا دیا. تھوڑا قافلہ نے تو پتہ لگا کہ میں جو ہے اس کو جو بھی کرنا کروں. یہ ہوا جنگ کے دن. لیکن جو بات خاص سننے کی ہے وہ آپ سنیے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک ان کے جان پہچان والے کے خواب میں آئے. خواب میں آئے، دن میں شہید ہو گئے، شام میں خواب میں آئے. آنکھیں بول رہی ارے بابو میں شہید ہو گیا. ہاں وہ تو معلوم ہے شہید ہو گیا، مگر میں تمہارے خواب میں آیا ہوں. اس کو خواب نہ کو سمجھو، بولے سچی بولو، ریئلی بولو. ہاں بولی کیا بات ہے؟ تو بولے میری شہادت کے وقت میرے جسم پر جو آرمر تھا وہ بہت بھاری ہے، مگر ایک صاحب فلاں صاحب نے وہ لے لیا ہے. لے لے کے کیا کرے، مسلمانوں کے لشکر میں ایک مقام پر ایک ٹینٹ ہے. وہ ٹینٹ کے بازو سفید رنگ کا گھوڑا چل رہا ہے، اور وہیں پر ایک ہودج یا پھر اس کو کیا کہتے ہیں، دیکھیے اونٹ کے اوپر رکھنے کا پارا ہوتا ہے، اس کو اونٹ کے اوپر رکھتے نا، وہ ہے. اس کے نیچے ایک برتن ہے بڑا جو اوندا ڈھپا ہوا ہے، اس کے نیچے یہ زرہ ہے. بول رہی ہے جو دن میں شہید ہو گئے انہوں بول رہی ہے بھائی نبی کے بارے میں تو سب کو معلوم یقین ہے کہ نبی پاک کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے حقیقتاً نبی کو دیکھا. اب انہوں نبی ہے، سنیے قصہ اتنے نہیں بول رہے. پھر بیوی میں بولتے ہوئے جا رہے اس کو خواب نہیں سمجھنا، صحیح بول رہا ہے اس کو خواب نہیں سمجھنا. پھر اور کیا کرنا، تو میں تو اتنے دور ملک میں آ کے شہید ہو گیا، تم اس کے لیے جو ہمارے کمانڈر ہے ان کو بولو انتظام کرو، تم اکیلے جائیں گے تو مسئلہ ہوگا. اور جب یہ کمانڈر صاحب آ کے وہ زرہ لے لیں گے تو وہ زرہ لے کے مدینہ منورہ میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کو پہنچا دینا. یہ پہنچا کے میرے گھر والوں کو یہ دیکھ کے بولنا کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، اس کو بیچ کے قرضہ ہو گیا. خواب یہ خواب ہے. اب خواب دیکھنے والا بھی اس کو اگنور کر سکتا، خواب کا معاملہ ہے. حالانکہ معلوم انسان شہید ہو گئے تو بھائی اللہ مسلمان مومن کا یہ ایمان ہے کہ جو اللہ کے نام میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے. وہ اور اللہ اب نے سن لے کے جا کے اس وقت جو کمانڈر تھے ان کو بلا، بھائی ایسا تھا خواب میں آئے. انہوں نے یہ نہیں بولے جاؤ گیا خواب کے بات آئے کیا ہے، انہوں نے بھی یہ نہیں لیے. انہوں کیا کرے، انہوں فوری بولے ٹھیک ہے گھوڑا دو. وہ پورا جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس میں چیک کرے کدھر ہے وہ ایسا گھوڑا، وہاں جا کے دیکھا تو بالکل پکا. میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، انہوں دفن وہاں پہ شہید ہو گئے، وہیں ان کو دفن کر دیا گیا. یہ 100 گنا سب کا سمجھ نہیں.
انہیں تو معلوم ہے نا بھائی انہیں لینے والا کون ہے، لے جا کے کہاں رکھا، اب کدھر ہے، کیسا معلوم ہو رہا سب یہ؟ تو اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے، وہ جہاں چاہے جاتے ہیں۔ حدیث میں پھر کیا ہوا، وہ صاحب کمانڈر جو تھے وہ شروع گھاٹ کے بدل وہاں تک پہنچنے کے بعد یہ لے کے پوچھ رہے یہ کون چھپا، یہ کس کی ہے؟ کوئی نہیں آ رہا، کیونکہ یہ ثابت بن قیس کی ہے، اب جو آئیں گا نہ گھٹے گا، تو لہٰذا وہ لے کے اس وقت شاید حضرت ابوبکر سے حضرت عمر تھے، ان کا دور مبارک تھا، ان کو لے جا کے پہنچایا دیکھو بھائی یہ ان کی زرا ہے، اور انہوں ایسا بولے تو انہوں بھی ڈیلنگ نہیں کرے، ارے کیا خواب کے بعد لے کے بیٹھے بھائی، اس دنیا پہ تو ملی نہ ہو، اس دنیا پر تو ملی ہو کہ پتہ بتانے پر۔ اس سے اندازہ لگائیے حضور کے ایک ادنا صحابی کی یہ شان ہے تو حضور کی شان کیا ہوگی؟ پھر اسے بیچ کر جہاں سے انہوں نے قرض لیا تھا وہ قرض اس پیسوں سے واپس کر دیا گیا۔ ایسے واقعہ سننے کے بعد یقین آتا کہ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم کو اس کا شعور نہیں، کھلا ہوتا نہیں ہے۔ اس طرح یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ اس کے تحت لکھا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کا تو قصہ سنا، اور علماء یہ فرماتے ہیں، مفسرین بھی فرماتے ہیں کہ اس کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ جو اپنے استاد ہیں وہ بھی سکھانے والے ہیں، نبی کی اصل آئیڈینٹی بھی معلم کی ہے، تو جو معلم ہے، جو استاد ہے، جو پیر ہے، جو شیخ ہے، اس کا ادب بھی حضور کے صدقے میں ایسا ہی کیا، نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ آگے سنیے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ڈیلیٹ ہو جائیں گے، اور ایسے ڈیلیٹ ہوں گے، ایسے ضائع ہو جائیں گے، ایسا بیکار ہو جائیں گے کہ جن کے ڈیلیٹ ہونے کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تمہارے اعمال پورے ضائع ہو جائیں گے۔ تو حضرات یہ وہ مشہور آیت مبارکہ ہے، اس آیت کی روشنی میں تمام دنیا کے علماء اہل سنت یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ساری دنیا کے مسلمان کا متفق ہیں کہ حضور کی شان میں اگر ذرے بھی بے ادبی ہوئی تو اس کے سارے اعمال بیکار، کچھ کام نہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑا احتیاط کا دربار ہے۔ ہاں یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ، فارسی میں بھی ایک مقولہ ہے، کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش وہ با محمد ہوشیار، اللہ کے واسطے تو تھوڑے دیوانے بن جاؤ، یا اللہ تو میرا حصہ ہے، اللہ کے واسطے کچھ بھی کروں گا، لیکن حضور کے بارے میں الرٹ رہنا ہے۔ مدینہ پاک کے دربار کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، لے سانس بھی آہستہ، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے۔ فارسی میں ایک مشہور شعر ہے، کہتے ہیں کہ کیا دربار ہے، کیا دربار ہے، ہزار بار بشویم دہن زمشق و گلاب، ہزار بار بھی اگر میں اپنا منہ گلاب کے عرق سے دھو لوں، ہنوز نام ہے تو گفتن کمال بے ادبی، اس کے باوجود بھی حضور آپ کا نام لینے کے لائق میرا منہ نہیں،
است زیر آسمان از عرش نازکتر. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ادب کا ایسا مقام ہے تو عرش کے نیچے مگر عرش سے بھی نازک ہے. ازگاہیست زیر آسمان از عرش نازکتر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا. بڑے بڑے اولیاء اللہ جنید بایزید ایسے ایسے بڑے بڑے لوگ بھی یہاں کے اپنی سانسوں کو روک لیتے تھے، سانسوں کو روک لیتے تھے. وہ ادب کا مقام ہے. اللہ ہم کو ایسا ادب عطا فرمائے. آمین. یہ دربار سے بڑا کوئی دربار نہیں. جو یہ دربار سے سرفراز ہو گیا اس کو پھر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ دربار اللہ وہ دربار سب کو دکھائے. آمین. بار بار دکھائے. آمین. اور وہاں کی برکتوں کو لوٹنے کے لائق بنائے. آمین. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین یغضون اصواتهم، ہاں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا ہے، حضور کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر لیا ہے. عند رسول اللہ، اللہ کے پاس. اولئک الذین امتحن اللہ، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے. تو پتہ چلا حضور کے صحابہ کرام کا سلیکشن پیسے دولت مال کی بنیاد پر نہیں، جس کے دل میں جتنا زیادہ ادب تھا اتنا ہی حضور سے وہ قریب ہے. کل ملیلہ اللہ کا ہو رہا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے. کس کے لیے؟ للتقوی، تقوی پرہیزگاری کے لیے. لہم مغفرت، تو ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر عظیم، اور بڑا اجر ہے، بڑا عظیم اجر ہے. یہ سورہ حجرات، اس میں آداب بھی ہیں، حضور کے احترام کی بات بھی ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کام آنے والی اخلاقی بہت ساری باتوں کا بیان ہے. یہاں تک تو بھی آواز کے بارے میں، لیکن آگے کی آیت میں بھی آواز کا ہی ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ ینادونک، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو آواز دے رہے ہیں، ندا کر رہے ہیں، من وراء الحجرات، گھر کے باہر سے، کمروں کے پیچھے سے، دیواروں کے اس پار سے. اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کے پاس عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں. کیا حضور صاحب کا باہر سے کچھ لوگ آئے، حضور سے ملنے کا خواہشہ تھا، لیکن پتہ چلا کہ حضور اپنے در دولت پر تشریف لے جا چکے ہیں گھر میں. تو اب ان کو انتظار نہیں ہوا، تو انتظار کرنے کے بجائے ان لوگوں نے باہر سے ہی حضور کو آواز دی. کہا ہے محمد پیارے محمد آپ باہر تشریف لائیے، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو کسی کو باہر سے آواز دینا کیسا ہے؟ اب آج کے زمانے میں تو ہر گھر میں بیل ہے، اور اس سے ایڈوانس طریقہ نکل گیا. بیل مارنے کے بجائے گھر کے سامنے جا کے فون کر رہے بھائی میں آ گیا، کو بیٹھا رہا ہوں. تو اچھا ہے، کوئی ماں ہوتا پھر بھی بہت دیر ہوئے تو کھٹکا مارنے. تو بیل دینا، کھٹکا مارنا، پہلے زمانے میں دستک خالی مارتے تھے یا دروازے پہ مارتے، اس کا بھی ادب بتایا گیا. اس کے لیے بھی یہ ہے کہ کھٹکا مار کے دروازے کے سامنے نہیں ٹھہرنا، ضروری نہیں ہے اندر سے نکلنے والا مرد ہی ہو. اگر مرد بھی نکلے
تو نکلتے وقت جو دروازہ کھلے گا اس کی وجہ سے گھر کے اندر کا حصہ نظر آنے کا اندیشہ ہے، بازو پھیرنا، یہ بھی آداب، یہ آداب سکھائے گئے ہیں باقاعدہ. جو لوگ ان آداب سے ناواقف ہیں وہ اگر نادانی کرے تو ان کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے آداب ایٹیکیٹس. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہم محسوس کر رہے ہیں کلاسز وغیرہ میں، انسٹیٹیوٹس میں، کوچنگ سینٹرز میں مرد عورتیں ایک ساتھ بیٹھ رہی ہیں. نہیں بیٹھ سکتے، بیٹھ ہی نہیں سکتے. آپ بازو، آپ بیٹھنا ہے اماں کے بازو بیٹھو، بیوی کے بازو بیٹھو، بہت ہوا بہن کے بازو بیٹھو، خالہ کے بازو بیٹھ سکتے ہیں، پھپھو کے بازو بیٹھ سکتے ہیں، نانی کے بازو بیٹھ سکتے ہیں، دادی کے بازو بیٹھ سکتے ہیں. یہ لوگ آپ کے لیے. آپ غیروں کے پاس بیٹھیں گے تو شاہ یہ جو شیطان ہے نا، اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے. پہلے خالی بیٹھتے، اس کے بعد کچھ سوالات ہوتے، نہیں سبجیکٹ کے بارے میں سوال کرتے بولتے، وہ سبجیکٹ جا کے پھر انہیں پریڈیکیٹ بن جاتا. تو ایسی صورت میں ہمارے دین کے جو احکام ہیں کیا ہے، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں. ایک واقعہ سنا دنیا، ایک واقعہ سنا، فرانس کا ہے، جرمنی کا ہے. ایک نوجوان بڑا ہینڈسم، سب کچھ ایسے ہی یونیورسٹی میں گیا پڑھنے کے لیے. وہاں جانے کے بعد میں اس کی حالت یہ تھی کہ انہیں تربیت یافتہ تھا، تو پڑھنے میں ایسا مصروف رہتا تھا، کتاب کو دیکھنا، کسی سے اگر آمنا سامنا ہو بھی جائے تو نظر پھیر لینا، غیر لڑکیوں سے تو بات ہی نہیں کرنا. میں کلاس میٹ تو آئے، اگر ضروری رہا بات کرنا تو کتاب کی طرف دیکھ کے اس سے بات کرنا. تو ایک لڑکی شاید اس کو وہ پسند آ گیا. اب انہیں کسی پاس سے جا کے بیٹھی، بیٹھنے کے بعد اس سے بات کرنے لگی تو انہیں کام کی بات کا جواب دے رہا، باقی کتاب نہیں، کتاب کچھ ڈھونڈ رہا، کتاب نہ پلٹ رہا، نہ دیکھ رہا، نہ کیا بول کے سن رہا. ایک دن ہوگا، نئے نئے آئے تھے، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 4 دن ہوا. اس کے بعد وہ لڑکی اپنی انسلٹ سمجھی، جا کے شکایت کری، یہ بندہ ایسا ہے، انہیں میری طرف دیکھ رہا نہیں، وہ نہیں کر رہا. تو بہرحال وہ جو وہاں کے ذمہ دار تھے وہ اس کو بلائے، سمجھایا کرے. اس کے بعد پھر وہی چلا سکے. اب اس کو سبجیکٹ سے میں کچھ دینا ہے، دے رہا، مگر دیکھتا نہیں، بات کرتا نہیں، کتاب کچھ ڈھونڈ رہا ہوں. صاحب ایسا کئی مہینے ہو گئے، ایسا کئی مہینے ہو گئے. انہیں بھی کیا انٹینشن سے تھی کہ اس کو کیا بھٹکا ہے، کیا کرنے آئی تھی، انہیں ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اس کا انٹینشن کچھ اور ہے، انہیں ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہیں اپنے قدم کو ڈگمگانے سے بچائے رکھا. تو اس کا ایسا احتیاط کرنا اس کے دل میں پہلے تو بہت غصہ آیا. اس کا بولی کہ آخر یہ ہے کون بندہ، کیا کیوں کر رہا ہے ایسا؟ کھوج کرنے گئے، یہاں سے رنگ چڑھنا چھوڑا، اس کو رنگ چڑھنا چھوڑا. تو ہم کو ہمارا اثر دوسروں پر ڈالنے کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ دوسروں کا اثر ہم قبول کرے. یہ بول دینا بہت آسان ہے، میرا بولنا بہت آسان ہے، آپ کا سننا بہت آسان ہے. لیکن جو سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، پھر بھی یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ویسٹرن ورلڈ میں جائیں گے، لندن جائیں گے، آسٹریلیا جائیں گے، تو وہاں تو بہت حالات خراب ہے. جب تک بندہ تربیت یافتہ نہیں ہوگا
دکھ رہا ہے، ادھر سے کیمرہ دکھ رہا ہے، کیمرے میں رہ کر مجھے بچیں گا. باہر کے کیمرے ایکسٹرنل کیمروں کو ہٹایا جائے گا تو کیمروں کو دیکھ کے بچیں گا. اب بولے نہیں یہاں پہ جو ہے وہ کیمروں کا معاملہ ختم ہو گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو اس کے بعد جو ہے پھر قدم اس کے ڈگمگا پا سکتے ہیں. اس کو باہر کے کیمروں سے ڈرانے کے بجائے اس کے دل کے اندر کیمرہ فٹ کرنا ہے، خوف خدا کا کیمرہ. جب یہ خوف خدا کا کیمرہ فٹ کر دیں گے تو انہیں بولے گا ہٹ، میں کسی کو دیکھنے والا نہیں، اس لیے کہ میں کیمرے کے سامنے رہ کر تو بچا رہا تھا، لیکن اب اللہ سے تو نہیں بچ سکتا میں. پھر ہر 11 مہینے میں اس کی ٹریننگ بھی کراتے اللہ تعالیٰ. ہر 11 مہینے میں بھول گیا بچہ بنتا تو ٹرین کراتے تھے. تو یہ مت سمجھ کے تو دیکھنے والا کوئی نہیں، بھوکا پیاسا رہتا، روزے رہتا، کیوں؟ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے صاحب، یہ بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کے اندر. مگر افسوس کی بات تھی کہ ہم اپنے تربیت کے ماحول کو جس طرح سے کہ ہمارے بڑوں نے ہم کو دی تھی ہم اتنا ٹائٹ نہیں کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ سننے میں آنا تکلیف ہو رہی ہے، سن رہے ہیں حالات، سن رہے ہیں فلاں صاحب بڑے لیڈر ہے، فلاں صاحب فلاں پارٹی میں اونچے مقام پہ، فلاں صاحب وہ فلاں صاحب کو خالی پارٹی کے کام میں پھرنے سے فرصت نہیں ہے. بچوں کو کہاں سے دیکھیں گے؟ اوپر سے بابا ایسے بڑے تو چلو بیٹے بھی ہے پیسے خوب اہم کرے. اب انہوں بٹی میں کھاتے انہوں چھوٹی موٹے میں کھاتے، انہوں کلب کو جاتے، کلب کو جاتے، بار کو جاتے، پھر وہاں جا کے پوچھنے والا کون ہے؟ ان کو پیسے تو وہ مارنے کو ہے. اس کے بعد پھر وہاں جانے کے بعد ایسے ایسے کام ہوتے ہیں جس سے پوری کمیونٹی شرمندہ ہو جاتی ہے. ہو رہا ہے بولنے کی بات نہیں، کھلی کھلی بات ہے، سب کو معلوم ہے. تو ایسے میں یہ جو ہماری محفلیں ہیں اس میں آنا بیٹھنا سننا، اگر ایک بندے کی بھی دل میں سمجھ میں آ جائے، آپ سمجھائیے دوسروں کو اگر شکایت ہو رہی کہ آپ میں انسلٹ کر رہے ہیں، آپ میں اتنے اچھے کپڑے پہن کے آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں کو دیکھوں میں دنیا میں تو آپ دیکھ رہے ہو. جی ہاں ایسے کئی واقعات ہیں صاحب. ایک تو واقعہ یوٹیوب پہ صاحب سنا ہے، ایک لڑکی انتہائی فیشنیبل خوب سب کچھ، وہ یہ کالج میں جو ہے کمبائنڈ اسٹڈی ہو رہی تھی، رمضان کے دنات تھے، تو ایک بندے کے منہ سے نکل گیا ذرا کم سے کم رمضان میں تو بھی سیدھے کپڑے پہنو. وہ غصہ آیا اس کو، وہ اڑی میرے کو بولے کیسا، میرے کو دیکھے کیسا، یا اللہ بہت لمبی ہو گئی بات. یہاں سے بات ہوتے کیا ہوا؟ اس کے بعد اس کو تو غصہ آیا، شکایت بہت کری، مگر وہ اس کا بولنا اس کے دماغ میں ایک سوال پیدا کر دیا، یہ کیوں ہے ایسا، ہے کیا؟ کئی لوگوں کو تو خبر ہی نہیں ہے کیا ہے. پھر انہیں کھوج کرنے لگی. آج اس لڑکی کا حال یہ ہے، برقع پہن کر یوٹیوب چینل پہ کئی 100 آدمی کو مسلمان بنا چکے ہیں. مسلمان خالی اس کا ایک جھکا رمضان میں رہی، کم سے کم رمضان میں تو تو میں کو بولنے والا کون؟ مسلمان. کیوں بولا ایسا؟ کھوج میں لگی، وہاں سے ہوتے اب ظاہر ہے میں اتنے بڑے واقعے کو آپ کو ایک جملے میں سنا دیا، لیکن آپ کبھی غور کیے وہ بندی کو ادھر ریورٹ ہونے میں، ریورٹ ہوتے کنورٹ ہوتے، ریورٹ ہونا دینا چاہیے ہونے میں. پھر اس کے بعد سوسائٹی کی طرف سے کتنے مشکلات ہیں ہم. اس کا ماں باپ، اس کا باپ بہت بڑا یہ سب سکتا ہے، پورا زور لگا دیا. لیکن صاحب یہ سچائی جب دل میں اتر جاتی ہے نا، تو حضرت عمر کے واقعے میں آپ نے سن چکا ہے، سن چکے ہیں. حضرت عمر کی بہن کیا بولے تھے؟ حضرت عمر کی بہن یہی تو بولے تھے نا، عمر تم مارنا چاہ مار لو، تم جتنا چاہے ہمارے جسم پر کٹور رکھتے مارو، لیکن سنو جو چیز ہمارے دل میں داخل ہوگی نا وہ تم نہیں نکال سکتے. جو دل میں داخل، بھائی میرے اسلام کو ایمان کو ہمارے دل میں داخل کرنا ہے، ہمارے کپڑوں میں، ہمارے جسم میں، صورت میں، دل میں داخل کرنا ہے. خدا کی قسم ایک بار اسلام دل میں داخل ہو گیا نا
دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی اس کو، کوئی طاقت نہیں کر سکتی. یہ کرنا ہے ہمارے نوجوان بچوں، ہمارے بچیوں کو یہ سکھانا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کام پورا نہیں کر، اوپر سے برقع تو ملا ہے، اندر سے بھی اس کا کہیں اور ہے، لباس اس کا کچھ اور ہے. تو دل کو پکڑنا ہے. اسی لیے حدیث پاک مشہور ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ جسم کے کھوکے میں، جسم کے پورے باڈی کے اندر ایک گوشت کا لنڈا ہے، اگر وہ سیدھا رہا تو پوری باڈی سیدھی، اگر وہ بگڑا تو پوری باڈی خراب. وہ کیا ہے تو سنو، وہ ہے دل. تمہارا دل ہے، دل میں داخل کرنا ہے ایمان. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کا مرکز بنائے اور مضبوط عقیدہ، ایمان اور عمل پر جمے رہنے والا بنائے. بات چلی تھی بے ادبی ادب کی، تو حضرت ثابت بن قیس کا واقعہ آپ نے سنا. اس کے بعد حضور کو باہر سے آواز دی گئی تو اللہ کو ناپسند ہوا. قرآن نازل کر دیا، فرمایا اے حبیب وہ لوگ جو آپ کو کمرے کے باہر سے آواز دے رہے ہیں عقل نہیں ہو، کم عقل لوگ ہیں، بیوقوف ہیں، نادان ہیں، ناسمجھ ہیں. یہ تو ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے آگے فرما رہے ان کے لیے بہتر کیا تھا؟ ولو اور اگر انہم بے شک وہ صبر کیے ہوتے، اگر وہ لوگ صبر کیے ہوتے جنہوں نے آپ کو باہر سے آواز دی. آج بھی باہر سے آواز لگانا ادب کے خلاف ہے شریف لوگوں کے پاس. پرانے زمانے کے کچھ اصول الگ تھے صاحب. عشاء کے بعد گھر میں آتے تھے، کوئی 2 بجے کھٹکا مارتا تھا. ہاں عشاء کے بعد گھر کو کوئی آئے تو بولتے تھے کیوں بھائی شریفوں کے گھروں میں 10 بجے کھٹکا مارے تو بولتے تھے. اب تو 12 بجے تو ولیمہ شروع رہا ہوتا، 3 بجے تو گھر کو واپس ہونے، پورا سسٹم ہی چوپٹ ہو گیا. اور کھانے کے لیے اس سے پہلے بولا دعوتوں میں کھانے کے لیے دستخط جا کے آوری وقتوں کو نہیں آتا تھا، جا کے قریب ہونا بھائی چلیے جب ہوتے تھے اب بولیے. اب کیا ہے کھانے سے کچھ ہمارے لیے. اچھا پہلے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا، ہم بھی سونا ہم بھی اسے گزرے. اگر کھانا نکل گیا کوئی ہم کو آ کے نہیں بولا، پلٹ جاتے تھے گھر وہاں سے اور بلی مبارک خلاص ہمارے گھر میں نہیں ہے کیا، پلٹ جاتے تھے وہاں سے، ناراض ہو کے پلٹ جاتے تھے. اب کہاں ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ خیر کرے. بہرحال وہی غلط ٹاپک ہے. اگر وہ لوگ صبر کیے ہوتے کب تک؟ حتی تخرج الیہم. کب تک صبر کرنا وہ لوگ؟ باہر جو لوگ آ کے آواز دے رہے ہیں صبر کیے ہوتے کب تک؟ حتی تخرج الیہم، جب تک کہ آپ خود اپنے گھر مبارک سے نکل کے ان کی طرف تشریف لے جائیں، اس وقت تک وہ صبر کرنا ہو. لکانا خیر اللہ، لکانا خیر اللہ. ہاں یہ ان کے لیے بہتر ہوتا تھا، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا تھا. واللہ غفور رحیم. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان، اللہ بخشنے والا مہربان. اب تک جو ہم سے ہو گئی غلطی ادب نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہو گیا. اب تو 12 بجے بھی فون آ جا رہے ہیں، 2 بجے بھی فون کر دے رہے ہیں، کوئی طریقہ نہیں. اب میرے کو یہ واقعہ یہ آیت کے بعد آگے کیا ہے سے مضمون بدل رہا ہے، دوسرا دیکھیں گے. لیکن ایک واقعہ ہے، یہ تو ہمارے مکہ مدینہ کے خطیب صاحب تھے، نام سنا ہوا اگر سنی بھی، عبداللہ قریشی صاحب. ان کا خود کا واقعہ سنا ہے ایک شاگرد، ان کا خود کا واقعہ ایک شاگرد سنا ہے. ابھی سنے نا بھائی کہ بھائی اس وقت تک ٹھہرے رہنا جب تک کہ وہ خود باہر نہ آ جائے، مطلب کھٹکا بھی نہیں مارنا. تو بعض محدثین کے پاس لوگ جب علم کے لیے جاتے ہیں تو جا کے ٹھہر جاتے ہیں.
نکلے تھے بیچ جب ملنا ارے لوگوں کو اتنا ٹائم تھا صاحب چل اب پہلے لوگوں نے اتنا ٹائم تھا لوگ لے آ کے اپنے گھروں میں رکھ لیتے تھے کئی دن رکھ لیتے تھے. اب شادیاں ہو تو 15 کیا کر جاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ اولوی صاحب کے ایک شاگرد ان کے ساتھ وہ سوال ہے میرے بابو ہمارے جو پیر مرشد تھے ان کے پاس جانا ہے چلی تھے وہاں گئے بابو مدارس شریف ہے جا کے فاتحہ پڑھ دی. ارے حضرت کے بیٹے سے ملنا تھا ملی نہیں تھا تو ان کے شاگرد ملا وہ سب جا کے گھٹاؤں کوئی ضرورت نہیں بیٹھا کب تک بیٹھیں گے انہوں نے کہیں بیٹھیں گے. ارے صاحب کام پورا صاحب بیٹھ گئے کھٹکانے مارے انہوں ایسے تو انہوں کیسے ان کے یہاں آنے کی ان کو اطلاع کون دیا کوئی اطلاع نہیں نا کوئی فون نہیں کوئی وائرلیس نہیں کچھ نہیں کیا نہیں. اندر سے وہ حضرت اپنے خادم کو جا کے دیکھو باہر میں آئے گا میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں بول رہا میری آنکھوں سے دیکھا سو آخر میں حضرت جا کے کھٹکانے والے میں بیٹھ جاؤ بلاتے حضرت کیا ہے تعلق کنیکشن انہوں اندر سے بلائے. اس کے بعد جا کے بولے حضرت آپ کو معلوم کیسا ہو حضرت آپ کو معلوم کیسا ہو تو بولے یہ دل سے دل کا تعلق ہے. اگر مرید ویسا ہو پیر ایسا ہو تو پھر سب تعلق کے اوپر ہے. مگر ان کا ادب دیکھو اتنے بڑے خطیب مقامتی تھے سو لیکن اور انہوں بھی پہنچے تھے حضرت کے بھی ہے تو جو خادم آیا تھا وہ خادم پوچھ رہے تھے بھائی تم بولے کیا باہر کو ٹھہرے نہیں صاحب تھوڑی دیر پہلے سے حضرت جاؤ نا باہر دیکھو آپ سے تم بلا لے کیا. تو ایسا اس لیے کہ نہیں معلوم اندر حضرت ذکر اذکار میں ہے عبادت میں ہے یا کچھ لکھنے دکھانے میں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے اگر کسی کے پاس بزرگوں کے پاس گئے تو کام کی اتنی بات کرنا نکل جانا. یہ بات میں آپ بولوں یہ چیز ہمارے بزرگوں کے سامنے ہے انہوں سکھاتے بھی بولتے بھی بات ارے حضرتوں میں جا کے ذرا بیٹھنا نہیں خراب کرنا معاملات لگ رہے تھے جانا کام کی اتنی بات کرنا نکل جانا. اب بیٹھ کے ادھر کے ادھر کے پہلا وہ لوگ نہیں بولتے کھل کے مگر کام تو خراب ہوتا. خاص طور سے ہمارے اباؤں کو ہم دیکھتے تھے لوگ آ کے دکڑے سناتے تھے کبھی طبیعت کبھی بابا کو اونگ بھی آتی تھی مگر چلے چلتے اس کے ہم لوگ دیکھ دیکھ کے کیا کرے بابا کیا سے بابا سے عرض کی بابا یہ لوگ آ کے آپ اتنے بیٹھ جاتے اس کا ہے تھا تھوڑا ضرورت یہ تعلق پہلے میں بابا کرتا ہے پہلے میں بابا کرتا بیچارہ آگے پورے حضرت کو پڑھنا لکھنا لیکن تو آخر کار ہم کیا کریں ہم صحیح پہ مل کے بولے بھائی 12 بجے تک یعنی 10 بجے سے ظہر تک حضرت قبلہ ملتے اس کے پہلے نہ بات یہ کب آپ نے اپنے میں کرے ہم لوگ 4-8 سال پہلے سے کرے نہیں تو لوگ آگے کیونکہ بابا فرماتے تھے دوسرے کام متاثر ہے. اب یہ چیز آج میں محسوس کر رہا ہوں اب مضامین وغیرہ لکھنا ہوتا اخبارات میں بہت وقت آتا اس کے اندر. اب وہ اگر لوگ آگے بیٹھ گئے تھوڑے دن پہلے کی بات ہے میری کیا اوقات ہے میری کیا حیثیت ہے لیکن ایک مضمون لکھنا تھا آپ کو میں پورا ذہن بنا کے رکھوں ایک صاحب جا رہے دوسرے صاحب جا رہے تیسرے جا رہے انہوں جا رہے کیسا چنانچہ اس وقت وہ مضمون لکھنے کے لیے لوگوں سب گئے بعد رات میں 11 بجے فجر ہوئی رات میں چلے گئی ہوئی جب وہ مضمون مکمل ہو اب وہ ہوئے رہے چین بھی نہیں پڑتا. اب اس کا اثر کیا ہوتا دوسرے دن کے ایکٹیویٹیز میں پڑتا تو بہت یعنی ہم اپنی طرف سوچتے سامنے والے کو سوچنا کہ بھائی میرے کو اتنی ضرورت ہے تو سامنے والے کتنے لوگ حضرت سے ملنے آتے میری بات نہیں کروں میں بڑے حضرتوں کی بات کروں میں تو اویلیبل ہوں آپ کے لیے اور کبھی فون پہ حالت اگلا پاچڑا سوال چلا رہے بھائی ہمیں لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ لوگ کیا سوچیں گے. خود میرے کوئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں شادی میں گیا دولے میں ہمارے تھے دور کے
اب میں ان کے سامنے جا کے ملوں گا اور ٹھہرا ہوں. ان کو آ گیا لندن سے کال, دونوں کال پہ ہیں, میں میرے پیچھے لیٹ ہے پہ پوری. میں بولا کیا ہے بابا یہ تمہارے پاس اتنی دور رہنے والے آدمی کی آواز کی امپورٹنس ہے, میں پورا جسم کے ساتھ کھڑا ہوا اتنی دیر سے, اس کی خالی آواز کی اہمیت ہے تمہارے پاس. ٹھیک ہے بھائی السلام علیکم السلام مبارک یا لوگ کھڑے ہوئے ختم ہو گیا. تو یہ چیزیں بھی آداب میں آتی ہیں. ٹھیک ہے میں اپنا یہ تھی بول دیا نہیں بول پاتا. اب حضور کے بارے میں آپ بارش کے بارے میں حدیث پاک سنیں, آیت مبارکہ سنیں کہ جب کبھی ایسے حالات ہوتے اللہ تعالیٰ سکھاتا تھا. چنانچہ ایک بار انہوں نے ولیمہ کی ہے, لوگوں کو بولے گھر میں جو ہے کھانے کے بعد کچھ صحابہ بات کرتے بیٹھ گئے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانا چاہ رہے ہیں لیکن بولتے نہیں جاؤ بولتے. حضور کی مزاج لوگوں کو جاؤ بولنے کی نہیں, حضور باہر جا رہے ہیں اندر آ رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں اندر آ رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو محسوس ہو. آخرکار رب کائنات نے آیت نازل فرمائی, اے ایمان والو جب نبی کے گھر میں جاؤ تو بلانے پر جاؤ اور دیکھو کھانا کھا چکو تو باتیں کرتے ہوئے بیٹھ کر میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچاؤ, اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوتی. کھانا کھا لیے چلتے بیٹھا میرا خلاص فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جس مقصد سے آئے مقصد پورا ہوا چلو. اب ادھر ادھر کے بات, بھائی آپ ادھر ادھر کے باتیں کر رہے ہیں, وہ پارٹی یہ پارٹی, مگر یہاں پہ جو ہے گھر والوں کبھی کبھی ہمارے محسوس ہوتا ہم کو بھی لوگ گھروں میں لے جاتے. لیکن تو ایک ہوتا بیمار خان, ایک ہوتا اندر کا دھندا ہوتا, وہاں بیٹھ کے اگر باتیں کرتے رہے تو تب تک خواتین کو ضرورت ہوتی. یہ آدھا پیسہ نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے جتنا جلدی انہوں کیا دیوار خانے میں کھلانا مشکل رہتا ہے, یہ سوچ کر اندر کے حال میں کھلانا. جب تک اندر کے حال میں ہم بیٹھے رہیں گے کھاتے ہوئے پورے لیڈیز کمروں میں بند, منہ سے تو نہیں بول رہے ہوں گے, دل سے بول رہے ہیں اللہ کب تو بھی ختم کر دوں, کب تو بھی جاتے ہیں ہم باہر نکلیں گے. نہیں بولتا جب میں نہیں بولتے کوئی بھی, مگر تکلیف تو ہوتی نا. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال ہر کوئی رکھنا. اچھا ایک اور بات سن لیجیے, بات سے بات یاد نہیں سکھائے بڑے لوگ. بولے اگر آپ کے سامنے کوئی چیز لا کے رکھے, سمجھے کھجور لا کے رکھے یا کچھ کھانا لا کے رکھے یا سیب لا کے رکھے, کچھ بھی رکھے, تو بولے کتنی بھی بھوک لگے آپ اس کو پورا کھا کے صاف نہیں کرنا, پورا نہیں کھانا, بولے تھوڑا بچانا. بولے کیوں بچانا بھائی, بچانا تو بڑی بات ہے بھائی, آپ مہمان بن کے گئے ہیں, آپ کا بچانا اس لیے ضروری ہے تاکہ گھر والوں کو یہ احساس ہو کہ ہم جو پیش کیے تھے وہ کافی ہو گیا. سبحان اللہ, جو پیش کیے تھے وہ کافی ہو گیا. اگر آپ پورا کھا لیں گے تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی, ارے کم پڑ گیا شاید اور رہتا تو اور پیش کرتے تھے ہم. دیکھ رہے ہیں کتنی باری بات, تھوڑا رکھنا بچانا تھوڑا. تو اگر ان چیزوں پر آپ عمل کریں تو آپ ہم ایک اچھا معاشرہ ترتیب دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے سننے سنانے کا, یہ ہماری زندگیوں میں اس کا امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. میں میرے اندر آپ اپنے اندر تبدیلی لائیے انشاءاللہ. اس کے بعد کی تفصیلات کو ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. اب چلیے حدیث پاک سنتے ہیں. ایک بار تو پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں.
عن أبي بكر رضي الله تعالى قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم بكى فقال صلى الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. رواه الترمذی وابن ماجہ. ترمذی شریف اور ابن ماجہ دونوں میں یہ حدیث آئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا. منبر پر سرکار تشریف لے گئے اور رونے لگے سرکار, اور اس کے بعد فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ سے بخشش اور سلامتی کی دعا مانگتے رہو. بخشش اور عافیت. عافیت کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم پوچھتے ہیں خیر و عافیت پوچھتے ہیں. عافیت مطلب بہتری, بھلائی ہر چیز میں. اب عافیت بیماری میں بھی ہوتی, عافیت کھانے میں بھی ہوتی, عافیت گھر میں بھی ہوتی, عافیت رہنے میں بھی ہوتی, کئی چیزوں میں ہوتی عافیت. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جب دعا کرنے لگے تو یہ دعا ضرور کیا کرو. ایک بخشش کی دعا, دوسرے عافیت کی دعا, بہتری کی, بھلائی کی دعا. اس لیے کہ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. ایمان کے بعد اس لیے ایک دعا اکثر کی جاتی ہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. یہ دعا حضور کے حدیث میں وارد ہوئی ہے, حضور نے کی ہے دعا اور سکھانے کے لیے. تو اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو اس کو یاد کر لیجیے. اکثر ائمہ کرام سے بھی آپ سنا کرتے ہیں اللہم انی کہیں گے تو وہ دعا آپ کے لیے خاص ہو جائے گی. اللہم انی کا مطلب اللہ مجھے, اور اگر آپ انا کہیں گے تو اس میں سب شامل ہو جائے گا. اور انی کہیں گے تو اسألک کہیں گے, انا کہیں گے تو نسألک کہیں گے. انی اسألک, انا نسألک. تو اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہ ہماری دعا قبول فرمائے. آمین. اب چلتے ہیں فقہی مسئلے کی طرف. آج کا فقہی مسئلہ طہارت کے متعلق ہے. ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے طہارت کا ہمیشہ خیال رکھے. اب اگر کہیں کسی مقام پر اس کو اپنی پاکیزگی کے لیے پانی دستیاب نہ ہو تو کیا کرنا؟ تو ظاہر ہے اس کو اتنا تو کرنا ضروری ہے کہ اس کے جسم پر پیشاب کے قطروں وغیرہ کا کوئی اثر باقی نہ رہے. پانی نہیں ہے تو ڈھیلا لینا, ڈھیلا نہیں ہے تو کوئی اسی کی قسم کا پتھر وغیرہ. لیکن اس میں بھی یہ خاص خیال کرنے کا حکم دیا گیا کوئی ایسی نوکیلی چیز نہ ہو جس سے کہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ. آپ ظاہری نجاست صاف کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر بے خیالی میں آپ کی اس سے مزید مشکل بڑھ جائے تو یہ تو شریعت نہیں چاہتی ہے. سر شریعت کا تو یہ مزاج نہیں ہے. اسی سے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ ہڈیوں سے کبھی بھی ہم کو کچھ نہیں ملا, کیا کریں گے؟ کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہڈی سے آپ جو ہے اپنے آپ کو صاف کر لیں. نہیں, اس کی ضرورت نہیں. ہڈیوں سے اور سوکھا ہوا جو گوبر مرد اس سے آپ بولیں گے صاحب اس کے اوپر جو ہے اگر میں کر دوں تو وہ نہیں ہوگا, کیا بولا اس کا استعمال اگر کروں تو میں پھیلیں گے نہیں شیٹیں پہ. دیکھیے حدیث پاک میں آیا کہ دو چیزیں طہارت کرنے کے لیے منع کی, ایک ہڈی دوسرا گوبر.
اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں جناتوں کی غذا ہے. جی ہاں، ان دونوں چیزوں کو جناتوں کی غذا قرار دیا گیا ہے. تو آج کی دنیا میں تو ہمارے لیے بہت آسان سا سادھن ہے کہ اگر کہیں کچھ نہ ملے تو ٹیشو پیپر کو ہم یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس کا خیال رکھیں کہ ٹیشو پیپر اسی استعمال کا ہوتا ہے. آپ ٹیشو پیپر سے ہٹ کے لکھنے پڑھنے والا پیپر یوز کریں گے تو یہ غلط ہے. اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو. ایک زمانے میں ٹیشو پیپر بہت کم ہوا کرتا تھا, ابھی تو بہت جگہ مل رہا ہے, لیکن لکھنے پڑھنے کے پیپر کو آپ اس کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. ٹیشو پیپر چونکہ اسی پرپس کے لیے بنا ہے, ہم لوگ کے واش رومز میں ٹوائلٹس میں بھی وہ اس کے رولز بنا رہتے ہیں اسی مقصد کے لیے, اوکے, لیکن دوسرے لکھنے پڑھنے کی کام بتا تو آپ نہیں کر سکتے. چلیے دسترخوان کے کچھ ایٹیکیٹس کی گزارش. ہاں ہے نا, بہت ہے دسترخوان کے ایٹیکیٹس. دسترخوان کے ایٹیکیٹس اگر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ دسترخوان کو انگلش میں بولتے ہیں ڈائننگ کلوتھ, اور ڈائننگ کلوتھ کو چھوڑ کے پورے ڈائننگ ٹیبلوں پہ بیٹھے ہونا. تو ڈائننگ ٹیبل پہ اگر بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ جوتے اتار دینا بہتر ہے. کبھی کبھی اتارنے کا موقع نہیں رہتا لیکن کوشش. دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ دھو کے آئیے. کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں گے تو آپ پہنچیں گے نہیں, ٹیشو پیپر سے بھی نہیں پہنچیں گے, کچے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کھاتے وقت میں اب تو ہم الگ الگ پلیٹ میں لے کے کھا رہے ہیں. پہلے زمانے میں عرب لوگ ایک پلیٹ, جس طرح آج مندی کھاتے ہیں نا 4 لوگ, مندی کھانے والوں کے لیے بھی اس کے اندر ٹکٹ ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے اس میں سے کھائیے. آپ یہاں چھوڑ کے ادھر ہاتھ مارنا, یہ چیز غلط ہے. اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے معلوم, خیر دوستانے میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, ایسی مذاق چل رہا بات الگ ہے, لیکن ایٹیکیٹس تو یہ ہے. آپ کیا کرتے ہیں, خالی چاول کو ڈھکتے جا رہے ہیں, ادھر سے جو ہے دوسری چیزوں کو اپنے خرید کرتے جا رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا, دوسروں کی حق تلفی ہوگی. کہنے کا مطلب یہ کہ بھائی ایک پلیٹ میں کچھ سرٹن کوانٹٹی لا کے دیتا ہوں, اس میں سب کا حصہ ہوتا. اب آپ خالی اکیلے کھا لیں گے وہ تو دوسروں کو حق اس کا جائے گا. اب رہا سوال, جب الگ الگ پلیٹ میں کھا لیں تو اس کے ٹکٹس یہ ہیں کہ بھلے ہی آپ کو بھوکا رہنا پڑے, مگر آپ پہلے دوسروں کو سرو کیجیے, اچھا اچھا ان کو سرو کیجیے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں ایک مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کر رہا ہے. ہاں, تو اس لیے آپ پہلے دوسروں کو سرو کیجیے. ارے بھائی سرو کر دوں گا تو پھر آتا کی نہیں آتا کہ ارے بھوکے کریں گے نا تھوڑا, اس پہ کیا جان نکل جائے گی. نہیں, پہلے میرا ادھر بیٹے کا ادھر دوست کا آگا دوسرے کیا بھی کرو. یہ چیز ہمارے اندر چینج ہونے کی ضرورت ہے. اب اگر آپ ایسا کریں گے تو ارے اس کو آئیڈیا نہیں ہے دعوت کھانے کا, ہو رہا ہے تو خالی دوسروں کو بانٹتے رہو, ہم یہ سمجھیں گے, لیکن اللہ رسول کی نظر میں تو اس کا مقام بڑا ہے. اس کے بعد جب آپ کھانا ختم کر چکے اس کا خیال رکھیے کہ دوسرے لوگ اگر کھا رہے ہیں تو ان کا ساتھ دیجیے. آپ جلدی کھانے پہنچ جائیں گے تو دوسروں کو شرمندگی ہوگی, اس لیے آہستہ آہستہ اور پھر سب ہونے کے بعد میں ایک دوسرے کی اجازت لے کے بھائی چلیں گے بسم اللہ. یہ ساری باتیں ہیں. اور کوئی بھی چیز آئے پہلے تو آپ ان کو پیش کیجیے, ان کو پیش کیجیے. تو یہ چیز کے لیے اس کو بولتے ہیں ایثار. بھائی گرم گرم آیا, بڑے بڑے اس کے اندر جو ہے ایسی چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہے, اب میں نہیں لے کے دوسروں کو پہلے دوں گا تو پھر وہ سیکنڈ ٹائم وہ دورے کچن وہاں سے آتا کہ نہیں آتا کہ ارے نہیں آیا تو نہ کو کھا لی بھائی. وہ کھانے میں کیا, کتنا بھی کھائیں گے تو کیا ہوگا, انسان جتنا کچھ کھاتا ہے اس میں سے جسم کو بھی ترقتا, باقی تو بیکار ہوتا. لیکن آپ کو چلتے چلتے ٹائم ختم ہو رہا ہے, یہ بتا دوں کہ یہاں تو کوئی مر نہیں رہا ہے نا, یہاں تو کوئی مر نہیں رہا نا. ایسی مثالیں بھی ہے کہ مرتے مرتے بھی جان دے دینا پسند کرے, لیکن حضور کے بتائے ہوئے
آداب کو چھوڑنا پسند نہیں کریں. دنیا چھوڑ دیے. مشہور بات ہے جنگ میں پانی منگایا گیا, پانی پینے سے پہلے دوسرا بندہ بول رہا پانی کی ضرورت ہے. اللہ نہیں, ان کو دو, میرے سے زیادہ شاید کو ضرورت ہوگی. ان کرے گئے, ارے بھائی واپس آئے تب تینوں مر گئے. کوئی ہو رہے کہ صاحب یہ تینوں بھی اگر تھوڑا تھوڑا پی لیتے تو جی جاتے تھے. کوئی جیتا نہیں. جینے کے لیے تو زندگی ہے تو انہیں بغیر پانی کے بھی جیتا, لیکن انہوں نے جاتے جاتے یہ پیغام دیا کہ ہمیں مرنا پسند ہے لیکن حضور کی نافرمانی کرنا پسند نہیں. عیسیٰ کو کیا بولتے ہیں؟ سیکریفائس. سیکریفائس خالی قربانی کو دیتے ہیں, دوسروں کو پریفرنس دینا. یہ ختم ہوتا ہے صاحب. ہمارے دین میں جو اہم امپورٹنٹ ایک شعبہ ہے نا وہ ہے اخلاق کا. ایک عبادات کا ہے, ایک اخلاق کا ہے, ایک معاملات کا ہے. معاملات میں قرضے لے لینا, کھا جانا, اس کے بعد ہنس دینا. پوچھے لوگوں نے قرضے ہنسنا لیا تھا, بہت زیادہ دم کرنا تو بلا کے بڑا کر دینا اس کا. یہ چل رہا ہے مسلمانوں کی آواز سنانا. تو یہ تو اب آپ یہ بولیں گے کہ صاحب ایسی دنیا میں آپ کی باتوں کو کون سنے گا؟ کوئی سنے نہ سنے, میرا کام سنانا ہے. دنیا پوری خراب ہوئی تو میں خراب ہونے والا نہیں, میں کوشش کرنا ہے میرے اپنے کم سے کم سرکل تو میرا اچھا رہے تاکہ میں اپنے آپ کو سیف کر سکوں. اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے, آپ کی مدد فرمائے. آج کی گفتگو یہ بہت ساری باتیں ہوں گی. دعا کی اللہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے قبول فرما. کہنے سننے کے دوران جو کچھ ہم سے سنا, اور ہمارے جن جن بھائیوں میں جو دعا کرنے کے لیے ہم سب کی دعائیں قبول فرما. مشکل آسان فرما, پریشانی دور فرما, بیماروں کو صحت دے دے, قرضوں کو عطا فرما دے, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے, انبیاء لڑکیوں کی شکتیوں کی انتظامات فرما دے, شادی شدہ لوگوں کو خوشحال زندگی عطا فرما. یا اللہ جہاں رشتے ہو گئے وہ برکت عطا فرما, اور رب العالمین جہاں اولاد کی کمی ہے اس کو پورا فرما دے. اولاد کو کامیابی عطا فرما, اولاد کو فرما بردار بنا, اسلامی اقدار اسلامک ویلیوز کو سیکھنے, ایٹیکیٹس کو سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگیوں کو دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بنا دے. ہمارے آقا کے پیارے نمونے کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری زبان سے, ہماری ایک جسم کے عضو سے سنت کا نور ٹپکے مولا حضور کی پیاری سنتوں کے مطابق ہمیں اپنے اعضاء و جوارح کو کام میں لانے کی توفیق عطا فرما. دل میں صحیح عطا فرما, علم نافع عطا فرما. ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, ہم نقصان پہنچانے کا سبب نہ بنے, اور یا اللہ دوسروں کے طرف سے پہنچنے والے نقصان سے بھی ہم کو بچا لے. نیکیوں کی توفیق دے, برائیوں سے بچائے رکھ, اسلام پر قائم رکھ, ایمان پر خاتمہ فرما. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. کوئی مرحومہ پروین فاطمہ صاحبہ, محمد ماجد صاحب نفسی کی مغفرت دعا کی خواہش مولا. سارے مرحومین کی مغفرت فرما, مومنات مسلمات, اور جتنے لوگ ہم سے پہلے تجھ سے جا ملے ہیں ان کی خبروں کو نور سے بڑھ دے, درجات بلند فرما, حسنات قبول فرما, سیئات معاف فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.